اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18واں پارہ پڑھیں گے سورۃ المؤمنون سے۔ اس سے پہلے ایک بات میں عرض کروں آپ سے، جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے صف میں شامل ہونا ہوتا ہے تو آپ کو کسی سترے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا حرمین میں یا مساجد میں لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صفوں میں کسی کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو جگہ اپنی سیٹ کرنی ہے تو یو کین واک ان فرنٹ آف دا روڈ، کوئی پابندی نہیں۔ تو آپ نے بلا وجہ کا تکلف کیا، جو کرسی اٹھائی اور رکھی اور کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ اتنی دور کھڑی تھی، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے ہٹ کر جماعت میں کھڑا ہوا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ تو انہوں نے توجہ دلائی میری، تو میں تو دیکھ ہی نہیں رہی تھی آپ لوگوں کو، تو آپ بھی اس لیے کھڑی تھی، وہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، تو آپ نے بھی تو نماز پڑھی تھی، آپ نے اسے پگڑا ڈالا تھا گزرے صف کے آگے سے۔ جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں جماعت کے رولز اپنے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیویجول کے رول اپنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، پہلی صف دوسری صف تو بات کی بات ہے نا، پہلی بات تو صف کے ادب پتہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی صف کیسے مکمل ہو، جبکہ آدھی صف تو کرسیوں پہ ہے نا، اس لیے پھر ان کو پیچھے آنا پڑتا ہے۔ کرسیاں بھی آپ لوگ لائن سے نہیں رکھتے، صف میں بیٹھ رہے ہیں نا تو کرسیاں تو الائننگ کریں، کسی کی کرسی آگے ہے کسی کی پیچھے ہے، جہاں ایک کی کرسی کے پیر آ رہے ہیں دوسرے کے اس کے ہاتھ میں آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے لکھ کے صف کے احکام رکھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی صفوں کو ٹیڑھا مت کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے، تبھی تو دل ٹیڑھے ہیں، نئی صفیں بنا سکتے ہیں، انڈیویجول نماز پڑھے کم از کم گنہگار تو نہیں ہوں گے۔ صف بنانا چاہیے آپ کو صحیح طریقے سے۔ تو کرسیوں پر بیٹھتی ہے تو کرسیوں کی بہت پائے اکٹھے ہوں، اور اتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے کیوں ہیں؟ سب کو ضرورت ہے کرسیوں کی۔ یاد رکھیں جن کو عذر ہے ان کے لیے بھی صرف اسی رکن کو چھوڑنا جائز ہے جس کے لیے عذر ہے۔ جب آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں سارے رکن چھوڑ دیتے ہیں، تو پہلے جائزہ لیں ایکچولی آپ کا عذر کیا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، پیر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں ٹخنے میں، کرسی پہ بیٹھ گئے، باقی سب تو صحیح ہے آپ کا، سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور بھی اسی طرح چیزیں، جس رکن کا عذر ہے اس کے سوا آپ کوئی رکن مس نہیں کریں گے۔ مسجدوں میں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز تو ہونی نہیں چاہیے، صفوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں سب۔ ہم نے کھیل ہی بنا لیا، 1 منٹ لگا اور کرسی پر ٹک گئے۔ سب اپنی اپنی نماز کا جائزہ لیں، کون سی مجبوری سے آپ کرسی پر بیٹھتے؟ کیا آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے؟ عذر آپ کا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو عذر نہیں ہے، مگر عذر کیا ہے؟ آپ زمین پر اگر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، آپ کون سا رکن ادا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سے قیام نہیں ہوتا؟ کیا آپ سے رکوع نہیں ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا آپ سے؟ سجدہ نہیں ہوتا؟ نیچے بیٹھ سکتی ہو؟ بیٹھ سکتی ہو نا، پھر کرسی پہ کیوں بیٹھتی ہو؟ نہ غلط۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذر کی نماز زمین پر بیٹھ کر ادا کرتے تھے، ہر چیز کی اجازت ہے۔ اگر آپ ٹانگ بینڈ نہیں کر سکتے، ٹانگ قبلہ رخ کھول باقاعدہ کھولے، صحابہ کھولتے تھے۔ کرسی پہ وہ بیٹھے جو زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اللہ معاف کرے کوئی ایسی چوٹ آ گئی، کوئی ایسی تکلیف ہو گئی کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اپنی اپنی عذر کا جائزہ لے، عذر ہے کیا ایکچولی۔ اگر آپ کی کمر میں تکلیف ہے، آپ نہیں بینڈ ہو سکتے تو وہ تو کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتے،
घुटने में तो तकलीफ नहीं है ना, जमीन पे बैठे, और जो बेंड नहीं हो सकते ना हो, यानी कि रुकू सजदा नहीं है, वो अपनी कुर्सी पे भी इशारे से करना है। बाकी नमाज तो, नमाज की सुन्नत है जमीन पर बैठना कि नहीं, तो वो भी तो एक हिस्सा है ना। कादा क्यों छोड़ दिया, यानी मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ। जब आप कुर्सी पर बैठ गए, कादा आपने खुशी खुशी छोड़ दिया, क्यों? वो तो करें, कर सकते हैं, तो जो रुकन नहीं अदा कर सकते वही छोड़ेंगे। एक छूट रहे वॉलंटरली, बाकी क्यों छोड़ रहे? कुर्सी पर सिर्फ वो बैठे जो बिल्कुल जमीन पर नहीं बैठ सकता। तो ये अपने अपने ना उज़र का जायजा है, ठीक है, और कुर्सियां रिड्यूस करो। हर कोई अपने अपने उज़र का जायजा ले, पिन पॉइंट किसी को नहीं मैं कह रही, डेफिनेटली उज़र होंगे, लेकिन अपने अपने उज़र का जायजा ले। देखिए कादा एक फर्ज हिस्सा है ना तशहुद, वो क्यों छोड़ देते हैं? लेट सपोज सजदा नहीं कर सकते, जैसे अभी आसमान ने कहा मैं सजदा नहीं कर सकती, सजदा नहीं कर सकती, कादा तो बैठ सकती है, वो कादा नहीं छूट जाता है, वो भी एक रुकन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। और कुर्सी पर सिर्फ वो बैठे जो किसी सूरत नीचे नहीं बैठ सकते। आप नीचे क्यों नहीं बैठ सकती? मुझे पता है, नहीं आप नीचे नहीं बैठ सकती या आप घुटना बेंड नहीं कर सकती, दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। सहारे बथेरे, नहीं ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इतने लोग उठा तो कोई भी सकता है, लेकिन बात ये है कि सजदा आप नहीं कर सकती, घुटना बैठ नहीं कर सकती, इट्स फाइन। अगर आप टांग लंबी करके भी बैठ सकती है तो प्रेफरेबल बात ये है कि आप नीचे बैठे, बाकी आप सहारे से उठ जाती, कोई ना कोई उठा देगा। एनीवेज ये डिसीजन हर कोई पर्सनल लेवल पर लेगा ना कि वो बैठ सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारी तकलीफ की नोयत हम ही जानते हैं, दूसरा तो नहीं जानता। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है, वही कि आप रुकू नहीं कर सकते या सजदा नहीं कर सकते या पैर में दर्द है, कयाम नहीं कर सकते, तो जो चीज नहीं कर सकते उसी को स्किप करें, जो कर सकते हैं वो करें, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ना बेवजह आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल तरावी में, आपके यहाँ पता नहीं होता कि नहीं होता, उम्मुल हुदा में तो मैंने बहुत देखा है, तरावी में खड़े होते हैं तरावी पढ़ने, और इमाम साहब के पीछे कुरान पाक खोले हुए होते हैं। जब आपके आगे इमाम पढ़ रहे तो फिर आपने क्यों खोले? हमें पता नहीं चलता इमाम साहब क्या पढ़ रहे, थोड़ा सा कुरान को फहम पैदा करें, ये तो कोई वजह नहीं, सारी सबकी नमाज का खुशू खत्म हो जाता है। और फिर चूंकि जमात की नमाज होती है, कुरान रखने की जगह भी कोई नहीं होती, फिर वो जमीन पर सामने ऐसे बूंदा मारते हैं। अब जाहिर है जो अगला है उसके तो पैर आने हैं ना, वो क्या पैर सर पे रख ले? अच्छा फिर सारी जमात खड़ी हो गई, अब फिर ये पहले कुरान उठाते हैं, सारी बात है सब तो करना पड़ेगा, फिर तकल्लुफ करते हैं। अच्छा एक और मोबाइल निकाल लेकर रख लेते हैं। अब जब वो रुकू में जाना होता है, बंद किया जेब में डाल लिया, वेरी गुड। अब जब दोबारा खड़ा होना है तो फिर क्या करना है? फिर निकालना है, फिर ऑन करना है। आप नमाज पढ़े, आप खेल कर रहे हैं। देख कर कुरान पढ़ने की इजाजत नफल नमाज में है, मगर उसे जो इंडिविजुअल पढ़ रहा है और उसे कुरान नहीं आता तो वो अपनी नमाज लंबी करना चाहता है और वो देखकर पढ़ता है अलाउड, इट इज अलाउड, लेकिन वो उसके लिए मैंने अर्ज कर दिया जो अकेला है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है। अपने साथ टेबल रख ली, साथ रख ली, या कोई स्टूल रख लिया और वो अपना पारा ऐसे रखता है और रुकू में चला जाता है। और फिर वो अकेला है और उसकी मजबूरी है कोई ना कोई कि वो मस्जिद नहीं जा पाया और उसे कुरान नहीं आता, तो वो अपना कर रहा है तो उसको इजाजत है। लेकिन जब इमाम पढ़ रहा है तो फिर आपको कोई इजाजत नहीं, कोई इजाजत नहीं। इमाम को सुनने के लिए दुआएं हैं, वरना फिर अपने घरों पे तशरीफ रखे, पढ़े अपने मसहफ निकाल के। जब मस्जिद में आ गए हैं तो फिर इमाम को सुने, तो ये भी बड़ी गलत बात है, ठीक है। तो कोशिश करें नमाज के जितने हिस्से आप अदा कर सके करें, और नमाज के हिस्सों में से एक हिस्सा है जमीन पर बैठना और तशहुद भी अदा करना। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो करें,
جیسے کئی لوگوں کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں، ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدے میں بیٹھے نہیں ہو سکتے کسی ریزن سے، جو بھی مسائل جیسے بھی آسمان بھی کھا، تو وہ اپنا قیام کریں، رکوع کریں پراپر، اور سجدہ اشارے سے زمین پر بیٹھ کر دیں، تشہد پڑھیں کیونکہ تشہد ایک باقاعدہ رکن ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ قیام نہیں کر سکتے بیچارے. اچھا بعض کا کیا ہوتا ہے وہ بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا. صحابی جو تھے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا، حذیفہ بن یمان کے ابا حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں تو اٹھ نہیں سکتا. تو آپ نے کہا پہلی جو نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکے پڑھے، پھر آپ بیٹھ کر ادا کریں. تو حضرت یمان جو تھے وہ پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر وہ بیٹھ جاتے، اب بیٹھ جاتے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو بیٹھ جاتے تو پھر بیٹھ جاتے، اور پھر بیٹھ کر اپنی باقی نماز مکمل کرتے جماعت کے ساتھ. پتہ کرسیوں کے نا کچھ مسائل ہیں جو میں بھی عرض کر رہی ہوں، یہی مسائل ہیں. صفیں سیدھی نہیں بنتی، اور اگر آپ زمین پہ بیٹھیں گے آپ بھی پہلی صف میں آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے جتنا مطابق کر سکے، اور سنت یہ ہے کہ نماز کو اگر بیٹھ کر پڑھنا تو زمین پر بیٹھ کر پڑھو. کرسی تو اللہ معاف کرے ان کے لیے ہے جن کی ایسی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی کہ وہ اب بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہاں ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہمارے ایک عزیز ہیں وہ ینگ تھے بالکل، تو وہ بائک پہ ان کو جو ہے ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ 17 جگہ سے ان کی جو ہے نا ہڈی بریک ہوئی ایک ٹانگ کی، یعنی کہ چورا ہی ہو گئی تھی ٹانگ، اور لگتا تھا کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. خیر اللہ نے فضل کیا ٹھیک ہو گئے، راڈ شاٹ پڑا یہ وہ. تو وہ تو اب ظاہری بات ہے وہ ٹانگ تو ٹوٹا جڑی ہوئی ٹانگ ہے، تو وہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ چیزیں آپ کو خود دیکھ رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اسٹیبلش کی، ایک عذر کی نماز پڑھنی ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے، یہ بھی نماز کا ادب ہے. پتہ ایک اور بات ہے آپ سمجھ نہیں پاتے، نماز کا حصہ ہے خشوع و خضوع. کرسیوں پر بیٹھ کر کون سا خشوع آتا؟ کوئی نہیں آتا. میں آج تک دعا کرسی پہ نہیں مانگتی، یعنی کہ کبھی میں پڑھا بھی نہیں ہوں نا تو دعا تو میں چاہتی ہوں، کیونکہ کرسی پر بیٹھ کر خشوع کی کیفیت ہی نہیں آتی، وہ زمین کے ساتھ جڑ کر آتی. تو نمازوں کی خشوع کے لیے بھی ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا اصل عذر ہے کیا. اسی طرح پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف ٹانگ بینڈ نہیں کر سکتے، ان کو اور کوئی عذر ہی نہیں ہوتا. اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی عذر نہیں ہوتا، ایک عذر کے سوا کہ اپنی ٹانگ بینڈ نہیں کر سکتے. عمر کے ساتھ گھٹنوں کا درد شرط نکل ہے تو مت کرے ٹانگ بینڈ، ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے، چوکڑی مار کے بیٹھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. تو ایک نوجوان نے پوچھا کہ چچا یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ نہیں اس طرح کر سکتے تھے، وہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اسی طرح ابن عباس جب بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کی ایک ٹانگ میں تکلیف رہتی تھی، ایک میں نہیں، تو جس میں نہیں تھی وہ بینڈ کر لیتے تھے، اور جس میں تکلیف تھی لمبی کر لیتے تھے. آپ جیسے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پریفرنس یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر ادا کریں اگر آپ کی عذر کی نماز ہے. اگر آپ کسی بھی طرح نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آپ کرسی پر بیٹھیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی اور اللہ کے مابین ہے. میں آپ پر وکیل نہیں ہوں، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ کو ضروری زمین پر بیٹھنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بحالت عذر بھی نماز کو میکسیمم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا بنائیں. صلو کما رأیتمونی اصلی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی نماز پڑھی ہے کبھی؟ بیماری کی نماز پڑھی؟ بحالت بیماری بہت دن پڑھی ہے، 84 دن شدید بیمار رہے. اور جو آپ نے کہا نا سہارے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو آپ نے رسی باندھ لی تھی، تو آپ وہ رسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے جب تک ہمت تھی. پھر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر آپ بیٹھے رہتے تھے اور آپ کی جماعت بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اگر امام بیٹھے گا تو پھر جماعت بھی بیٹھ کے پڑھے گی، پھر اس کی بھی طاقت نہیں ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ عذر کی نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ریزیمبل کرے نا، اس کو کیوں چینج کرتے ہیں؟ الا یہ کہ واقعی جانور مجبوری ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو پک پوائنٹ نہیں کر رہی، میں تو آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. وہ تو میں نے پہلے کہا ہے، دیکھو حال کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو جس کی تکلیف ہے اسی کو ہی پتا ہے کہ کیسی تکلیف ہے، دوسرا نہیں جان سکتا. میں صرف آپ سب کو ایک مسئلہ سمجھا رہی ہوں، کسی ایک کو بھی پک پوائنٹ نہیں کر رہی، کیونکہ جس کی تکلیف ہے وہی جانتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو ہم نماز کے کئی ہر رکن کا اپنا اپنا اجر ہے نا،
تو ہم صرف اس وجہ سے، جیسے میں نے کہا نا کئی لوگوں کی دقت یہ ہوتی ہے کہ بھئی گھٹنے میں ٹخنے میں تکلیف ہے یا گھٹنے میں تکلیف ہے، تو سارے لوگ چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ عام ذہن یہ ہے کہ بھئی عذر کی نماز ہے بس کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. تو بلکہ اگلے دن میں نے اپنے بیٹے کو کہا، ماشاءاللہ یہاں گیا تو بخار تھا، کافی تیز بخار تھا، تو میں اسی کو دیکھنے اوپر گئی تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے انہیں جو ہے نا پہلی رکعت ہی تھی ان کے ابھی ہاتھ ہی بندے تھے، تو میں نے انہیں اسی وقت اٹھایا اور میں نے اسے نیچے اٹھا دیا بازو سے پکڑ کے. یہ کہ میں نے بازو پکڑا سے سمجھ آ گئی، اٹھ گئے، میں نے اسے نیچے بٹھا دیا. پھر اسے سلام پھیرا تو میں نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، کہتا کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو میں نے کہا زمین پہ بیٹھو. عذر کا مطلب کرسی پہ بیٹھنا تھوڑی ہے، عذر کا مطلب ہے زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا. کرسی تب انوالو ہوگی جب آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے. بس یہ سمپل رول ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ کچھ کہہ رہی تھی. بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہے نماز بجاتے ہوئے آپ کو جذبہ کریں گے. تھوڑی تکلیف ہے نا سجدے میں جب جائیں گے تو کمر سیدھی ہوگی تو بہت ساری دردیں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی. میرا تجربہ ہوگا نا رات کو تو کبھی ادھر درد ہو رہی ہوگی کبھی ادھر جب ساری نماز تو جلدی ساری دردیں ختم ہو جاتی. تو کوشش کی مدد یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر سکے نا. بالکل صحیح. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے نا ہماری باڈیز اس فیسیلیٹیشن کی عادی ہوتی جائیں گی. تو کوشش کریں ریزسٹ کریں. جن کو کوئی ہلکی تکلیف ہے، میں نے پہلے کہا اپنی تکلیف کا حال ہر کوئی خود جانتا ہے. جیسے آسفا پورا 1 سال بیمار رہی ہے، اب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے. تو سمینا کا تو ہمیں پتا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ان کی ہپ بون دوبارہ جڑی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے اپنے اپنے مسائل ہیں، مسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا معاملہ خود جانتا ہے، خود دیکھ سکتا ہے. لیکن میں عرض صرف یہ کر رہی ہوں جتنے جلدی آپ اپنے آپ کو چھوڑیں گے نا اتنی جلدی. یعنی اب میں دیکھتی ہوں کہ 30 35 سال کی خواتین سارا کچھ کرتی ہیں، آفیسز جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، نماز کرسی پہ ہو گئی ہے. وجہ کیا؟ کوئی ایک آدھ رکن نہیں ادا کر سکتی، کوئی چوٹ لگ گئی، کچھ ہو گیا. اب وہ بات یہ ہے کہ ان کا ذہن یہ بن گیا کہ کرسی پہ بیٹھنا. نہیں، کرسی پہ نہیں بیٹھنا. اگر آپ نے نماز ادا کرنی ہے زمین پر بیٹھیں، اس سے بھی باڈی کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ نماز میں خوشبو خضوع آتا ہے. تیسری بات نماز کے طریقے میں یہ طریقہ شامل ہے کہ عذر کی نماز زمین پر ہوگی الا یہ کہ کوئی زمین پر بیٹھنے ہی سے معذور ہو. ٹھیک ہے. آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا میں آپ کو پن پوائنٹ نہیں کر رہی. میں آپ کے لیے آلریڈی بہت دعا کرتی ہوں. آپ کلاس سے ریگولر آئے، میں تو یہ دعا بھی کرتی ہوں. کچھ کہا آپ کو؟ الحمد للہ. ایک دن تو یاد ہی نہیں رہا بس آپ کوشش کریں گے نا اللہ شفا عطا کریں گے. اپنے آپ کو دم بھی کیا کریں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ دم شاید جو ہے نا دل کی تسلی کی چیز ہے کہ بس چلو دم بھی کر لیا، دوائی میں نے کھا لی اب دم بھی کر لو. نہیں، دم ایک مکمل علاج ہے. آپ کوئی دوائی نہ کھائیں اور دم کریں تو بھی آپ ٹھیک ہوں گے. مسئلے 2 ہیں. ایک، جس کنسسٹینسی کے ساتھ آپ دوائی کھاتے ہیں اس کنسسٹینسی کے ساتھ آپ دم نہیں کرتے. اور دوسرا، جس یقین کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پین کلر کھائیے پین دور ہو جائے گی. آپ جب پین کلر دوا کھاتے ہیں تو بلیو کرتے ہیں، پین کلر دعا پڑھتے ہیں بلیو نہیں کرتے. آپ کی میڈیسن نے مجھے بہت گھمایا، پھر میں نے اپنی ہی میڈیسن یوز کی، یعنی میں نے دم کرنا شروع کیا اور میرے دانت اس دن سے بہت ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ آپ لوگ نا دم کو باقاعدہ ایز ٹریٹمنٹ یوز کریں. وہ بھی کر لوں گی، میں کر لوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ ایوری تھنگ نیڈس ٹائم. میں کل رات کی ساری رات نہیں سوئی، صرف آدھا گھنٹہ سوئی ہوں. وجہ
یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے, ان کی وہ فائل بنانی ہوتی ہے, ویڈیو بنانی ہوتی ہے, ان کی اپلوڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ میری آن لائن کچھ کلاسز بھی ہوتی ہیں, تو میرا ٹائم بہت جیم پیک ہوتا ہے. پھر جو ٹائم بچتا ہے نا وہ میں کہتی ہوں نہیں, وہ میں رمضان ہے, میں کچھ تو اپنی عبادت کروں. پھر ظاہر سحری افطاری بھی ہوتی ہے, تو وہ پھر میں ان چار چیزوں میں ذرا نہیں پڑھ رہی آج کل, رمضان میں نہیں پڑھ رہی. تو دم جو ہے نا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ بیمار ہیں کسی چیز سے تو آپ اپنی بیماری کے لیے دم کی روٹین سیٹ کریں, دوائی سیٹ کریں اپنی, کتنی دفعہ آپ نے لینا ہے دن میں اس دوائی کو, کتنی بار پڑھنا ہے, پوٹینسی کتنی چاہیے, آپ کریں گے تو فرق پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ, جتنا یقین آپ کو پین کلر ہاتھ میں پکڑ کر ہوتا ہے نا, بچے کو آپ بخار کی گولی کھلاتے ہیں, بچہ کہتا ہے امی ابھی بھی درد ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹے ابھی کھایا ہے, آدھے گھنٹے میں فرق پڑ جائے گا. یہ یقین آپ کو دم کے ساتھ نہیں آتا, اور یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. الحمد للہ. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں نرگس؟ کوئی خاص نام نہیں ہے جی, آپ سب کے پاس اللہم ہے, کھولے اس میں سارے نام لکھے ہوئے ہیں, میں نے بھی وہی یاد کیے ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی علم غیب کی کتاب نہیں ہے جو میں جا کے کتاب مستور سے نکال کر لائی ہوں. میرے پاس بھی اللہم ہی ہے. دم وہی ہے گنے چنے, نظر بد کے دم ہے, درد کا دم ہے, بخار کا دم ہے, پھوڑے پھنسی کا دم ہے, بیماری سے شفا یابی کا دم ہے, سورہ فاتحہ خود دم ہے. اصل بات یہاں ہے, یہاں نہیں ہے. آپ کو یہاں یقین ہونا چاہیے, ٹڈو پڑھو تو یقین پیدا کرو, بس اور کوئی فرق نہیں. آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پہلے ہی بہن یہ بھی کہا ہے کہ میں کسی ایک کو بھی پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہی کہ تو تھلے بہ کے پڑھ, تو تھلے بہ کے پڑھ. میں نے ایک مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے, اب اپنی فزیکل کنڈیشن آپ خود دیکھیں گے. میں نہ ڈاکٹر ہوں اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ کیا کریں. آپ اپنی فزیکل کنڈیشن کا جائزہ خود لیں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ آسانی عطا فرمائے, آمین. آج تسی کے چپ چپ ہو, نیند آئی ہوئی ہے؟ نہیں نیند نہیں آئی ہوئی, آج اداس ہے. آج آپ اداس اچھی نہیں لگتی, اداس نہ ہوا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو خوش رکھے, اللہ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. میں بعد میں آپ سے ملتی ہوں. چلیے سورۃ المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, فلاح پا گئے ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو خشوع کا تعلق ہے عجز ہے نا, خشوع تو اس کا تعلق آپ کے باڈی پوسچر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے نماز میں ہمیں بٹھایا زمین پر گیا ہے. اور جب ایک بندہ زمین پر سر رکھ کر, ماتھا رکھ کے, ناک رگڑ کے اپنے رب کو پکارتا ہے, جو خشوع آتا ہے اس کے بغیر ویسا آ نہیں سکتا. اب عذر میں, بیماری میں جو ہم سے نکل گیا, لیکن جو ہے وہ تو پکڑ لیں. کم از کم اگر پاسبل ہے تو زمین کے ساتھ جڑ جائے, اگر پاسبل نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے, کوئی بات. اور رضیت باللہ ربا, ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں.